اس وقت جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسلام کو پڑھتے ہیں تو ان شخصیات کو پڑھتے ہیں جو اسلام کے پیغمبر کے ساتھی تھے اور ان کا ایک اسوہ، ان کا ایک ٹرینڈ، ان کا ایک طریقہ قائم ہوا۔ عام آدمی کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے قریب آؤ، اسلام کو اپناؤ، اس کے ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ اگر یہ اسلام اسٹیٹ پر آ گیا تو ان مسلمانوں کے نزدیک حکومت بنانے کا جو اس وقت ماڈرن دنیا میں رائج طریقہ ہے، ووٹنگ کا، اسی طرح بیلٹ کا، اسی طرح سے پورے کے پورے رجحانات بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے، ان کو یہ نہیں مانتے۔ آپ سے بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی ہے اسلام میں تصور جمہوریت کیا ہے، جو علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ الگ سے زیر بحث ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک خلاصے کے طور پہ ایک جدید پڑھے لکھے آدمی کو اگر آپ بتانا چاہیں کہ جی اسلام یہ جو کچھ اس وقت اسٹیٹ کے اندر اسٹرکچر موجود ہیں انتخابات کے، اس کو نگیٹ یا اس کی نفی نہیں کرتا۔ میں تو اپنی تعبیری کے بارے میں عرض کر سکتا ہوں، یعنی میں نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور اپنی پوری زندگی میں یہی کوشش کی ہے کہ اس کو اس کے اصل ماخذ سے سمجھا جائے، یعنی قرآن سے سمجھا جائے، سنت سے سمجھا جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سمجھا جائے۔ میں نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ دنیا کا نظم کیا بنے گا، اس میں قومی ریاست بننی ہے، اس میں کوئی اور تصور آنا ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی چیز نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ہم جہاں اکثریت رکھتے ہیں وہاں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کی روایات کے مطابق حکومتیں قائم کریں، اور یہی صحیح اصول ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس سے اتفاق نہیں کرتے، ان کی تعبیر اس سے مختلف ہے، اور دنیا میں یہ کہا نہیں ہوتا کہ مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ اس طرح کے معاملے میں ظاہر ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ پھر استدلال سے دوسرے کی غلطی واضح کرتے ہیں۔ میں بھی یہی کام کر رہا ہوں، میرے نزدیک جو دوسرے لوگ ہیں جن کو اس میں وحشت محسوس ہوتی ہے انہیں بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ وہ اسلام کا مطالعہ کریں، دلائل کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کی اگر کوئی غلط تعبیر ہو رہی ہے تو اس تعبیر کی غلطی واضح کرنے کے لیے وہی اسلوب اور وہی طریقے اختیار کریں جو دنیا میں علمی غلطیوں کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، یہی دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا۔ اچھا غام صاحب، آپ چونکہ نفسیات انسانی کی بھی دیکھتے ہیں معاملات کو اور سوسائٹی کیسے ارتقاء کی صورت میں آگے بڑھتی ہے، آپ نے جو فقہ کے بارے میں بات فرمائی تھی، ہمارا ایک نسٹیلجیا ہے مسلمانوں کا، 1200 سال ہم نے حکومت کی، خلافت کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اب یہ جب جمہوریت کا بیج بویا گیا ہے پچھلے 150-200 سال میں، مغرب سے ظاہری بات ہے اٹھ کے ہماری طرف آیا، وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ انسان کی نفسیات کی مطابقت اس سے پیدا ہو، ہم لوگ پچھلے 1200 سال کی نفسیات میں بادشاہت، خلافت، ایک اسلام کا ریپرزنٹیٹیو ہے، ایک ایسی شخصیت جو زمین پر گویا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صاحبان کی صورت میں کھڑا ہوا ہے، ہمیں مذہب کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، نفسیاتی تعلق ہے۔ اس کا بھی کوئی طریقہ تھا کہ تدریج کے ذریعے ہم وہاں سے یہاں پر شفٹ کرتے؟ یہ تو یکا یک ہماری ریاست جب ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جمہوریت کا پودا ہمارے ہاں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس سے بڑا خلفشار پیدا ہوا ہے، لوگوں کی مناسبت اس نظام کے ساتھ نہیں ہو سکی، یہ اس طرح چلایا بھی نہیں جا سکا جس طرح یہ مثال کے طور پر یورپی ملکوں میں یا امریکہ وغیرہ میں چل رہا ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی قوم میں کوئی سیاسی نظام بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس کی سماجی روایات کیا ہیں، یعنی سیاست اوپر سے نہیں لائی جا سکتی، وہ سماجی روایات ہی کا عکس ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگوں کا ایک خاص پس منظر تھا، یہ اچھا ہوتا کہ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر پارلیمانی نظام بنانا تھا تو اس میں بھی بعض تغیرات کیے جاتے۔ اس کو خود یورپ میں دیکھ لیجئے، یعنی ابھی بھی یورپ کے 12-13 ممالک میں بادشاہتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑا برطانیہ میں موجود ہے، برطانیہ میں موجود ہے، جہاں سے جمہوریت ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں دیکھیے، اسی طرح آسٹریلیا میں دیکھیے، وہ اب بھی ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کے بادشاہ کو آئینی حیثیت دیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اس کا بڑا سادہ طریقہ تھا، اور وہ اگر اختیار کر لیا جاتا تو ہمارے تمام پہلو اس کے ساتھ مناسبت اختیار کر لیتے۔ وہ یہ کہ سعودی عرب میں حسن اتفاق سے بادشاہت موجود تھی، وہ اپنے ہاں ہم یہی کہیں گے کہ ایک آئینی حکومت کی صورت اختیار کریں، لیکن ان کی یہ حیثیت دنیا کے سارے ملکوں میں آئینی طور پر ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ کی طرح قبول کی جا سکتی تھی۔ اس کے تحت اگر پارلیمانی نظام ہر جگہ بن جاتے تو آپ دیکھتے کہ اس سے مسلمانوں کو وحدت کا احساس بھی ہوتا، اس سے ان کے خلافت کا تصور جس طرح بھی ان کے ذہنوں میں موجود ہے اس کی بھی تسکین ہو جاتی، اور جو خلفشار یہاں مذہبی لوگ بعض اوقات یہ القاعدہ بنا دی اور یہ فلاں بنا دی پیدا کرتے ہیں، اس کا بھی کلا کما ہوتا، اور کوئی خرابی جمہوری نظام اور جمہوری روایات میں بھی نہ ہوتی۔
ایسے ہی جس طریقے سے برطانیہ میں نہیں ہو رہی، جس طرح 12-13 ان ملکوں میں نہیں ہو رہی جو یورپ کے جدید ملک ہیں اور وہاں بھی بادشاہتیں موجود ہیں۔ تو یہ بہترین راستہ تھا جو ہم اختیار کر سکتے تھے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کی طرف ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم نے توجہ بھی دلائی، لیکن ہم اس طرح کی باتیں عام طور پر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر وہ جدت موجود ہی نہیں ہے کہ جس میں اپنی قوم، اس کی روایات، وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا نفسیاتی حقائق کار فرما، ان سب کا لحاظ کر کے کوئی نظام بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ جو صدر صاحب بنا رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں استاد امام میں ایک موقع پہ تبصرہ کیا تھا کہ یہ تو اصل میں پارلیمانی نظام کا گڈا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس پر آپ اخراجات بھی کرتے ہیں، اور جو چیز اس سے حاصل کرنا مقصود ہے، جو مثال کے طور پر برطانیہ میں حاصل ہو جاتی ہے، یعنی پوری قوم کے لیے ایک ماں یا ایک باپ کی طرح بادشاہت کا ادارہ کام کرتا وحدت کی ہے، علامت وہ چیز بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسان تھا یہ کام کہ حرم ہماری ویسے ہی مرکزیت کی علامت ہے۔ علامہ اقبال نے اسرار و رموز میں حرم کو اسی حیثیت سے موضوع بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہماری مرکزی اساس کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ جزیرہ نما عرب کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی ہے، وہاں حسن اتفاق کے ساتھ اس طرح کی صورتحال موجود تھی، مسلمانوں کا ویسے بھی اس کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہے، اور خلافت کا ادارہ ہمارے ہاں کم و بیش 1200 سال قائم رہا ہے، نہایت خوبی کے ساتھ جدید چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ایک آزادانہ جمہوری نظام قائم کرتے ہوئے ہم اپنی روایت کے ساتھ وابستہ ہو سکتے تھے، لیکن اس پر ہم کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسا بڑی اہم بات آپ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے اپنی تہذیب، روایت کو آگے لے کر بڑھا جائے، اور پھر جو جدید دنیا کی ترقی اور حرکیات ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت پیدا کر کے بھی نظام کو بڑھایا جا سکتا ہے۔